subscribe our channel, like and share the video. دور ایک جنگل میں ایک چیل رہتی تھی جس کا نام پارو چیل تھا۔ چیل بہت عقل مند تھی۔ چیل اپنے گھونسلے میں جو ایک غار کے اندر تھا اکیلی رہتی تھی۔ کچھ عرصے پہلے ہی اس کا شوہر اور بیٹا ایک حادثے میں مر گئے تھے۔ باقی چیلوں کی طرح وہ بھی ہر روز شکار پر جاتی اور جو کوئی چھوٹا موٹا پرندہ ملتا اسے پکڑ کر اپنے گھونسلے میں لاتی اور کھا جاتی۔ ایسے ہی ایک دن وہ شکار تلاش کر رہی تھی لیکن اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے ایک پیڑ پر بنے گھونسلے پر پڑتی ہے۔ لگتا ہے یہ کسی چڑیا کا گھونسلہ ہے۔ آج اس چڑیا کے انڈے ہی اٹھا کر جاتی ہوں، لیکن صرف ایک ہی انڈا اٹھا کر جاؤں گی۔ کچھ دن بعد دوسرے انڈے سے بچہ نکلے گا تو اس بچے کو زیادہ مزے سے کھاؤں گی۔ ایسا کہتے ہوئے چیل گھونسلے سے ایک انڈا اٹھا کر لے جاتی ہے اور سیدھی اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہے۔ ابھی وہ انڈا کھانے ہی لگی تھی کہ اس کی بہن باجو چیل آ جاتی ہے۔ دیدی کہاں ہو آپ؟ میں کتنی بار دیکھ کر جا چکی ہوں آپ کو۔ میں یہ گوشت لے کر آئی تھی آپ کے لیے، میں نے سوچا آپ سے مل بھی لوں۔ چیل اس انڈے کو گھونسلے میں ہی رکھ لیتی ہے جو کہ گھونسلے میں موجود تنکوں کے نیچے چلا جاتا ہے اور چیل خود گوشت کھانے لگتی ہے۔ دیدی میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے پاس آ جایا کرو، پتہ نہیں تم اکیلی یہاں کیسے رہ لیتی ہو۔ نہیں چھوٹی، میں یہاں اکیلی تو نہیں ہوتی، میرے شوہر اور بیٹے کی یادیں میرے ساتھ ہیں اور تم بھی تو آتی جاتی ہو مجھ سے ملنے۔ اچھا یہ بتاؤ ٹنکو کیسا ہے؟ اس سے کہنا کہ اس کی موسی ناراض ہے اس سے، اتنے دن ہو گئے ملنے بھی نہیں آیا۔ پھر چیل کی بہن اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ چیل جس گھونسلے سے انڈا چرا لائی تھی وہ گھونسلہ ٹینی چڑیا کا تھا۔ ٹینی چڑیا جب دانہ ڈھونڈ کر واپس آتی ہے تو اپنا ایک انڈا نہ پا کر رونے لگ جاتی ہے۔ ٹینی چڑیا کی رونے کی آواز سن کر باقی پرندے بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ارے ٹینی چڑیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کالو بھیا، میرا ایک انڈا کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ ٹینی چڑیا، مجھے یہ کوئی چیل کا کام لگتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ صرف ایک انڈا اٹھا کر گئی ہے، دوسرا تو بچ گیا ہے نا۔ اب اپنے گھونسلے کا خیال رکھنا، تمہارا گھونسلہ چیل کی نظر میں آ گیا ہے۔ اور پھر کالو کوا اور طوطا چڑیا کو تسلی دے کر اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ٹینی چڑیا بہت اداس تھی کیونکہ انڈے سے بچے باہر آنے میں صرف 2 دن ہی رہ گئے تھے۔ ٹینی چڑیا بہت بہادر تھی، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، مجھے اب اپنے اس انڈے کا خیال رکھنا ہوگا، شاید میرے نصیب میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ کاش کوئی چمتکار ہو جائے اور میرا دوسرا انڈا بھی مجھے مل جائے۔ ایسے ہی 2 دن گزر جاتے ہیں۔ چیل جو انڈے کے بارے میں بھول گئی تھی اپنے گھونسلے میں سو رہی تھی۔ آج اسے بھی اپنے گھونسلے میں حرکت محسوس ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آتی ہیں۔ جیسے ہی چیل گھونسلے میں سے تنکوں کو تھوڑا سا اٹھا کر دیکھتی ہے تو انڈا ہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انڈے میں سے ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ باہر آتا ہے۔ چیل اس بچے کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ بچہ جیسے ہی آنکھیں کھولتی ہے تو سامنے چیل نظر آتی ہے۔ مما مما مما۔ چیل تو بچے کے منہ سے یہ لفظ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اچانک چیل کے سامنے وہی منظر آتا ہے جب اس کا بچہ انڈے سے باہر آیا تھا اور ایسے ہی مما مما کہا تھا۔ چیل کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے بیٹے کو یاد کر کے، جو 1 سال پہلے تیز طوفان میں ایک چٹان سے ٹکرا کر مر گیا تھا۔ مما مما مما۔ چیل جلد خیالوں سے باہر آ کر ننھے بچے کو اپنے پروں سے لگا لیتی ہے۔ چیل کی ممتا ایک بار پھر جاگ اٹھی ہے اور چڑیا کے بچے کو ایسے پیار کرتی ہے جیسے اس نے پہلی بار اپنے بچے کو کیا تھا۔
चील चिड़िया के बच्चे को घोंसले में तिनकों के नीचे छुपा लेती है और फिर उसके लिए दाना ढूंढने चली जाती है। बड़ी मुश्किल से वो दाना ढूंढ कर आती है, फिर चिड़िया के बच्चे को दाना खिलाकर सुला देती है। सारी रात चील उस बच्चे को घूरती रहती है। इसने मुझे मम्मा कहा, ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसे अपने बच्चे ही की तरह पालूंगी। चील सोए हुए बच्चे को बहुत प्यार से देखती है। अगले दिन चील की बहन चील से मिलने आती है। जब वो देखती है कि घोंसले में चिड़िया का बच्चा बैठा है तो इसके मुंह में तो पानी भर आता है। अरे वाह, आज तो दीदी चिड़िया का बच्चा ही उठा लाई, और वो भी जिंदा। चलो, जब तक दीदी आती है मैं ही इसे मार देती हूँ, दीदी तो बहुत खुश हो जाएगी। चील की बहन जैसे ही चिड़िया के बच्चे के पास जाती है तो वो चील भी वापस लौट आती है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं इसे मारने लगी हूँ। आपको तो पता है मुझे शिकार करने में कितना मज़ा आता है। ये मेरा बच्चा है, मैं माँ हूँ इसकी। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो एक चिड़िया का बच्चा है, तुम तो एक चील हो। इसके बाद चील अपनी बहन को सारी बात बताती है। दीदी, तुम्हारा दिल इतना नरम कब से हो गया? तुम एक चील हो। अगर हम एक चिड़िया के बच्चे को पालेंगे तो सारे ख़ानदान में हमारा मजाक ही उड़ेगा। मेरी मानो तो इस बच्चे को मार दो, बल्कि ये काम करो, मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाती हूँ, अपने बेटे टिंकू को शिकार करना सिखाऊंगी। आज तुमने ये बात कर दी है, दोबारा ना कहना। चली जाओ, खबरदार मेरे बच्चे पर बुरी नज़र डाली तो। दीदी, आपको क्या हो गया है? पराये बच्चे के लिए अपनी बहन को डांट रही हो। और फिर चील की बहन नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। चील अपने बच्चे को अपने परों में छुपा लेती है। रात को उसे दाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ चील को बच्चे से और भी प्यार हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चील बीमार रहने लगी थी। वो बहुत परेशान थी। उसे पता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके ख़ानदान वाले तो इस बच्चे को मारकर खा जाएंगे। फिर चील के जहन में अचानक एक बात आ जाती है। क्यों ना मैं इस बच्चे को इसकी माँ के पास छोड़ाऊँ, यही ठीक रहेगा। वहाँ चीकू महफूज रहेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मेरा बच्चा अपनी माँ के पास ही है। चीकू बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी मम्मा, कहिए। बेटा, मैं अक्सर बीमार रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहूँगी। मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ तो एक चिड़िया है। देखो अपने आप को, तुम तो एक चिड़िया हो, जबकि मैं एक चील हूँ। हमारा ख़ानदान बिल्कुल अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे ख़ानदान वाले फ़ौरन तुम्हें मार देंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें किसी महफूज जगह छोड़ आऊँ। नहीं मम्मा, आप ही मेरी असली माँ हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? चीकू, ऐसी बातें मत करो। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ आऊँगी? तुम चलो मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे ऐसे ही कुछ हो जाएगा। फिर चीकू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। चील जब टीनी चिड़िया के घोंसले में पहुंचती है तो चिड़िया तो डर जाती है। चिड़िया, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आई हूँ। इसके बाद चील टीनी चिड़िया को सारी बात बताती है। चिड़िया को तो यकीन ही नहीं आता, लेकिन जब वो अपने बच्चे की तरफ देखती है तो उसे चील की बातों पर यकीन करना पड़ता है। ये तो मुझे मेरी किसी नेकी का सिला मिला है जो अब तक मेरा बच्चा महफूज है। मम्मा, प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर ना जाओ। मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? चीकू बेटा, यही तुम्हारी असली माँ है। ऐसा कहते हुए चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फौरन वहाँ से चली जाती है। चीकू, मेरे बच्चे, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारे बिना।
لیکن میں اپنی چیل مما کے بنا نہیں رہ سکتا، وہ تو بہت بیمار ہے، وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ میرے بچے تم فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے چیل مما سے ملوا لایا کروں گی۔ اور پھر ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ وہ سب سو جاتے ہیں، لیکن چیکو کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ تو بس اپنی چیل مما کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح چیکو ٹینی چڑیا سے کہتا ہے، مما آپ پلیز مجھے میری چیل مما سے ملوا لائیں، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ٹینی چڑیا سے اپنے بیٹے کی پریشانی دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی، وہ اسے چیل کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں تو چیل کی تو حالت بہت خراب ہوتی ہے، اس کی بہن بھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ چیل تو بس چیکو چیکو کہہ رہی تھی۔ مما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹا اب میں زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہوں گی، اب تم اپنی اصلی ماں کے ساتھ ہی رہنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کی ساری بات ماننا۔ ایسا کہتے ہی چیل اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ مما اپنی آنکھیں کھولیں، ابھی تو مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میں آپ کے لیے کھانا بھی لایا کروں گا، آپ کا خیال بھی رکھوں گا، مما آنکھیں کھولیں مما۔ چیل تو جا چکی تھی، اب چیکو کو یہ کون سمجھاتا؟ ٹینی چڑیا اور چیل کی بہن یہ دیکھ کر بہت اداس ہو جاتے ہیں۔